الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، بھائی اور عزیز، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے دوسرے پارے سورۃ البقرہ شریف کی ایک آیہ کریمہ تلاوت کی ہے. اس کا ترجمہ اور چند ضروری باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جائیں گی. بڑی محبت، ذوق، شوق، انہماک کے ساتھ سماعت فرمائیے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اور البتہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے بھوک سے، خوف سے، مالوں کے نقصان سے اور جانوں سے، والثمرات اور پھلوں کے نقصان سے. پھر فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ کہ محبوب آپ بشارت دے دیجئے ان لوگوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت نازل ہوتی تو قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو وہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے.
اور ہم اللہ ہی کے لیے. یہ تلاوت کردہ آیہ کریمہ کا سادہ سا لفظی ترجمہ. اور فرمائیے اللہ پروردگار عالم نے اس آیہ کریمہ میں بندہ مومن کی آزمائش کا ذکر فرمایا کہ بندہ مومن پر اللہ کی بارگاہ میں سے امتحان اور آزمائش ہو، اور فرمایا کہ ہم تمہیں اس آزمائش میں ضرور مبتلا کریں گے، اس امتحان میں ضرور ڈالیں گے. اور وہ امتحان کیا ہوگا؟ فرمایا کہ سب سے پہلا امتحان اور آزمائش خوف، اس کے بعد بھوک، اور پھر مال میں نقصان، اور پھر جان، اور پانچویں آزمائش پھلوں میں نقصان. یہاں مفسرین نے لکھا کہ خوف سے مراد بہت سے خوف ہو سکتے ہیں. حاکم وقت کا خوف بھی ہو سکتا ہے، اور اللہ پروردگار عالم کی طرف سے گناہوں پر پکڑ کا خوف بھی ہو سکتا ہے، جہنم کا خوف بھی ہو سکتا ہے. اور ثمرات سے مفسرین نے فرمایا مراد ہے اولاد. تو ان دو چیزوں کا ذکر میں نے خاص طور پر اس لیے کیا کہ یہ دو چیزیں ابہام کا شکار تھیں. اللہ نے یہ تو فرمایا کہ ہم خوف میں تمہیں مبتلا کریں گے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہ خوف کون سا ہوگا. اور یہ فرمایا کہ ہم پھلوں کے ذریعے سے بھی تمہارا امتحان لیں گے. تو پھلوں سے مراد کون سا پھل؟ مفسرین فرماتے ہیں یہاں پھل سے مراد اولاد، کہ ہم تمہیں اولاد کے ذریعے سے آزمائش میں مبتلا کریں گے. چنانچہ اس کی تائید قرآن کریم کی ایک آیت سے اور بھی ہوتی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ. اللہ فرماتا بے شک تمہارے لیے تمہارا مال اور تمہاری اولاد آزمائش. تو اولاد کے ذریعے سے بھی اللہ آزمائش فرمائے. جو موضوع میں بیان کروں گا وہ یہ کہ واقعہ کربلا پر مختلف زاویوں سے ہونے والے کچھ اعتراضات اور ان کے جوابات. یہ محرم کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بے مثال قربانی کے ذریعے سے اسلام کو حیات نو عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 آزمائشوں کا ذکر کیا. خوف اور بھوک، اور تیسری آزمائش کا ذکر فرمایا مالوں میں نقصان، چوتھا جان، اور پانچویں اولاد. اگر ہم تدبر اور غور کریں تو ہم دیکھیں گے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 5 امتحان میں کامیاب ہوئے. اللہ نے کمال حکمت کے ساتھ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان 5 امتحان میں کامیابی عطا فرمائی. مثلا خوف، یزید بادشاہ 22,000
تلواریں میدان کربلا میں، اور یہ جانتے ہیں کہ ہم نے صبح ان کا مقابلہ کرنا ہے اور لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کرنا ہے۔ یہ امام علی مقام جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود نہ یزید کا کوئی خوف آپ پر طاری ہوا، نہ یزیدی فوج کا کوئی خوف طاری ہوا، اس لیے کہ جو حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو اس کو کسی اور کا خوف نہیں ہوتا۔ جس کے دل میں اللہ پروردگار عالم کا خوف آ جائے، پھر یاد رکھو دنیا کی شاہیاں اس سے خوف زدہ ہوتی۔ اہل اللہ کے حالات پڑھ کر دیکھیے، بزرگان دین کے حالات پڑھ کر دیکھو۔ حضرت سیدنا غوث اعظم، حضرت مجدد الثانی، خواجہ غریب نواز، یہ بزرگان دین، ان کے حالات پڑھ کر دیکھیے کہ یہ حضرات کبھی بھی اپنے زمانے کے بادشاہوں سے، حاکموں سے مرعوب نہیں ہوئے اور خوف زدہ نہیں ہوئے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی ہے کہ ان کے دل میں اللہ کا خوف، اور جس کے دل میں اللہ کا خوف آ جائے پھر وہ دنیا داروں سے ڈرا نہیں کرتا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقیقی طور پر اللہ پروردگار عالم سے ڈرتے تھے۔ اللہ کی بڑائی اور کبریائی کا خوف امام کے دل میں تھا، اس لیے یزید جیسے فاسق و فاجر اور بد کردار حاکم کی حکومت اور اس کی فوج امام علی مقام کو مرعوب نہیں کر سکی۔ شب عاشور کا وہ خطبہ امام علی مقام کا تاریخ کے صفوں پر رقم کہ آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ اے میرے ساتھیوں، تم نے بڑی بہادری کے ساتھ اب تک میرا ساتھ دیا اور کسی مقام پر تم نے اپنی کمزوری کا اظہار نہیں کیا اور نہ کسی شکوہ اور شکایت کا تم نے مظاہرہ کیا۔ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا لو، سواری کے اونٹ کھڑے ہیں، میرے اہل بیت میں سے ایک ایک کا ہاتھ پکڑ لو اور جہاں چاہو چلے جاؤ۔ یہ 22,000 تلواریں تمہارا راستہ نہیں روکیں گی، یہ تو میرے خون کے پیاسے۔ اب اگر یزید یا یزید کے لشکر کا خوف ہوتا تو امام خود بھی رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر جا سکتے تھے، لیکن اللہ کا خوف جس کے دل میں ہو اس کو کسی دنیا دار کا خوف نہیں ہوتا، بلکہ یوں کہہ لو کہ من قان للہ قان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور جس کا اللہ ہو جائے پھر ساری خدائی اس کی ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز جو آیت میں دوسرا خوف، جو دوسری آزمائش بیان ہوئی وہ ہے بھوک۔ اللہ فرماتا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اللہ فرماتا ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے بھوک کے ساتھ۔ گویا یہ بھوک بطور امتحان آئے گی اور اللہ آزمائے گا کہ میں دیکھوں کہ میرا بندہ اس بھوک کی آزمائش میں پورا اترتا ہے یا نہیں۔ یہ بھوک بطور امتحان اللہ کی طرف سے ہوگی، اور اللہ پروردگار عالم کا وہ برگزیدہ بندہ جو اللہ کی محبوبیت کا دعویٰ کرتا ہے اس کو اللہ آزمائے گا کہ تاکہ آج وہ اللہ کی بارگاہ میں مقام قرب حاصل کرنے کے لیے بھوک کی آزمائش پر پورا اتر جائے۔ یاد رکھیے کبھی کبھی یہ بھوک اختیاری ہوتی ہے اور کبھی کبھی یہ بھوک اضطراری ہوتی ہے۔ اختیاری کا معنی یہ کہ آدمی خود اپنے اوپر بھوک کو طاری کر لے۔ اس کی میں 2 مثالیں پیش کرتا ہوں۔
ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جبریل موجود ہے۔ حضور نے فرمایا جبریل بعض اوقات ہم پر فاقے کا یہ عالم ہوتا ہے کہ ہمیں مٹھی بھر جو بھی نہیں ملتا، ہتھیلی بھر ستو بھی نہیں ہوتا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ 21 روز ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ فاقے کا یہ عالم تھا۔ جب حضور نے یہ فرمایا تو جبریل امین آئے۔ جبریل حضور کی بارگاہ موجود ہیں، بلکہ آسمان میں ایک آواز آئی۔ حضور نے فرمایا جبریل یہ کیسی آواز؟ عرض کی یا رسول اللہ، پہاڑوں پر موکل فرشتہ، اس کو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا حکم دیا گیا۔ وہ فرشتہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آ کر اس نے سلام کیا، نبی پاک علیہ السلام نے جواب دیا یا رسول اللہ آپ نے جو کچھ کلام فرمایا وہ کلام اللہ نے سن لیا۔ اللہ نے فرمایا جاؤ جا کر میرے محبوب سے کہہ دو اگر میرا محبوب چاہے تو ہم اپنے حبیب کے لیے مکہ کے پہاڑوں کو سونے کا بنا دیں۔ سارے مکہ کے پہاڑ سونے کے بنا دیے جائیں۔ پیارے آپ جس جگہ جایا کریں یہ پہاڑ بھی آپ کے ساتھ چلا کریں گے۔ تم جہاں جاؤ گے پہاڑ تمہارے ساتھ چلا کریں۔ بادشاہ نبی بن جائیں یا بندہ نبی بن جائیں آپ کو اختیار ہے۔ اگر بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو ہم دنیا کی شاہیاں اور مال و دولت آپ کے قدموں میں کر دیتے۔ حضور نے جبریل کی طرف دیکھا، جبریل نے زمین کی طرف دیکھا۔ مطلب یہ کہ یا رسول اللہ آپ عاجزی اختیار فرمائیے، آپ بندگی اختیار فرمائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندگی محبوب ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے 3 مرتبہ فرمایا یا اللہ میں بادشاہ نبی نہیں بننا چاہتا، میں تو تیرا بندہ نبی بننا چاہتا ہوں۔ معلوم ہوا یہ فاقہ نبی کریم کا اختیاری تھا، اضطراری نہیں تھا۔ یہ بھوک حضور نے خود اختیار کی تھی۔ اب سوال یہ کہ یہ بھوک حضور نے کیوں اختیار کی تھی؟ یاد رکھیے جس طرح انسان برابر نہیں ہوتے تمام انسان، بعض انسان گورے ہیں تو بہت سے کالے، بہت سو کا قد اگر لمبا ہے تو بہت سے ایسے بھی ہیں کہ جن کا قد چھوٹا ہو۔ 5 ارب کے قریب دنیا کے اندر انسان موجود ہیں، اور اللہ کی تخلیق دیکھو کہ پروردگار عالم نے ان 5 ارب انسانوں میں 2 آدمی بھی ایسے پیدا نہیں کیے کہ جو حقیقتاً بالکل ملتے جلتے، 100% نہیں ملتے جلتے۔ اور یہ تو بڑی بات ہے، یہ انگوٹھا ہمارے ہاتھ کا، اس انگوٹھے پر بنے ہوئے جو نشانات ہیں 5 ارب انسانوں کے انگوٹھوں کے نشان دیکھ لو، سب کے سب مختلف اور الگ نظر آئیں۔ اور انسان تو اللہ کی بڑی خوبصورت تخلیق۔ جانور زیبرا زرافہ آپ نے دیکھا ہوگا، یہ جانور ایسا ہے کہ ان میں 2 جانوروں کے ان کے جسم پر پٹی پڑی ہوتی ہے، دیکھی ہوگی کالے رنگ کی۔ ہزاروں زیبرے لاکھوں زرافے آپ دیکھ لیں، ان کے جسم پر پڑی ہوئی پٹیاں یہ ایک سے دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت۔ غور فرمائیے، اللہ پروردگار عالم نے انسان کو تخلیق فرمایا لیکن سب کو مختلف انداز میں تخلیق فرمایا۔ بالکل اسی طرح ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی امت، سرکار کی امت کی 2 قسمیں، ایک امت دعوت اور ایک امت اجابت۔ امت دعوت وہ ہوئی کہ جس نے نبی پاک علیہ السلام کی تعلیم کو قبول کیا، مسلمان کہلائے۔ اب ان مسلمانوں میں امیر بھی ہیں غریب بھی۔ ظاہر ہے جو امیر ہے مال و دولت کی فراوانی کی وجہ سے
وہ کامیاب زندگی گزارے گا، اور جو غریب ہے وہ محنت مشقت کرے گا، کبھی پیٹ بھر کے کھائے گا بھی اور کبھی فاقہ بھی کرے گا۔ ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے فاقہ اس لیے اختیار فرمایا، یاد رکھو اگر نبی پاک علیہ السلام فاقہ نہ کرتے تو بعد میں آنے والی امت کے غریب کس نبی کی سنت پر عمل کرتے؟ حضور جانتے تھے میری امت میں ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جو کئی کئی روز کا فاقہ کریں گے، ایسے فاقہ مست اللہ کے ولی بھی ہوں گے جو جنگلوں کے اندر نکل جائیں گے، فاقہ کریں گے، اور ان کا فاقہ ان کے لیے درجات کی بلندی کا سبب بنے گا۔ تو آج نبی پاک نے فاقہ اس لیے اختیار کیا تاکہ آنے والی غریب امت کے لیے نمونہ بن جائے، تاکہ نبی کریم کی زندگی اس اعتبار سے ان لوگوں کے لیے نمونہ بن جائے کہ جو لوگ فاقہ اختیار کریں۔ تو حضور کا یہ فاقہ اس لیے تھا کہ میں فاقہ کروں گا تو میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو غربت کی وجہ سے فاقہ کریں گے، تو ان کے فاقے کو میرے فاقے کے دامن میں پناہ ملے گی اور اللہ ثواب عطا فرمائے۔ اور دوسری بھوک کی قسم ہے اضطراری، بطور آزمائش اللہ کی طرف سے آ جانا۔ حضرت امام حسین اس آزمائش اور امتحان میں بھی کامیاب ہوئے۔ میدان کربلا کے اندر 3 دن بھوکے اور پیاسے رہے، 3 دن تک نہ تو پانی پیا گیا اور نہ کھانا کھایا۔ گویا اللہ پروردگار عالم کی طرف سے آزمائش تھی اور امام علی مقام اس آزمائش میں پورے اترے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے بھوک کے ذریعے سے، اور امام نے اس بھوک کی آزمائش میں کامیابی حاصل کی۔ خود نبی کریم نے فرمایا ہے کہ میرا حسین بھوکا اور پیاسا شہید ہوگا۔ میں آگے بتاؤں گا۔ تیسرا امتحان اللہ نے فرمایا وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں کا نقصان۔ وہ مال کا نقصان، حضرت امام حسین میدان کربلا میں مدینہ طیبہ کے اندر موجود تھے۔ جو مدینہ طیبہ کے اندر مکان تھا وہ مکان چھوڑا، جائیداد چھوڑی، مکہ مکرمہ آ گئے، مکہ مکرمہ کا مکان چھوڑا، جائیداد چھوڑی، کربلا کی سرزمین پہ آ گئے۔ کربلا کی سرزمین کے اندر خیموں کو آگ لگائی گئی، بیویوں کے کانوں سے زیورات وغیرہ اتار لیے گئے، امام علی مقام کی تلوار، انگوٹھی اور لباس وغیرہ اتار لیا گیا۔ یہ تمام مالوں کا ہی نقصان۔ اس آزمائش میں بھی امام علی مقام پورے اترے، اور یہاں تک پیشکش کی گئی کہ اگر آپ یزید کی بیعت کر لیں تو عرب کا مال آپ کے قدموں میں ڈال دیا جائے۔ امام علی مقام نے انکار کیا، اس لیے کہ یہ آزمائش تھی کہ مال کے ذریعے سے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آزمائش میں بھی امام علی مقام پورے اترے۔ پھر چوتھا امتحان جو اللہ نے فرمایا وَالْأَنفُسِ، جان، یہ بھی آزمائش۔ گویا اللہ پروردگار عالم کی طرف سے یہ امتحان تھا، اور امام علی مقام اس امتحان میں کامیاب ہوئے۔ آپ نے اپنی جان کو اللہ پروردگار عالم کی سپرد کیا، اللہ کی رضا پر قربان کیا، اور جان قربان کر کے اس امتحان میں پورے اترے۔ اور پانچواں امتحان جو اللہ نے فرمایا وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم پھلوں کے ذریعے سے یعنی اولاد کے ذریعے سے بھی تمہیں آزمائیں گے، امتحان میں مبتلا کریں گے، آزمائش میں مبتلا کریں گے۔ امام علی مقام اس پانچویں امتحان میں بھی کامیاب ہوئے۔ آپ نے اپنے بھائیوں کو کربلا میں شہید کرایا، آپ کا بھتیجا شہید ہوا، بھانجا شہید ہوا، بھتیجوں کو بھانجوں کو شہید کرایا، یہاں تک کہ 18 سال کا کریل جوان بیٹا علی اکبر شہید ہوا۔
6 ماہ کا علی اصغر یہ شہید ہوئے. تو گویا اولاد کو امام نے اپنے لیے آزمائش نہیں بننے دیا، اولاد کو قربان کر کے اولاد کی آزمائش اور امتحان میں بھی امام علی مقام پورے اترے. یہ 5 امتحان تھے، ان 5 امتحان میں امام پورے اترے. حضرت امام علی مقام نے خوف کو بھی قریب نہیں آنے دیا، آزمائش بننے نہیں دیا. آپ نے بھوک کو بھی اپنے لیے آزمائش نہیں بننے دیا، مال کے نقصان کو بھی آزمائش نہیں بننے دیا، جان کو بھی آزمائش نہیں بننے دیا. امام نے اولاد کو بھی آزمائش نہیں بننے دیا، بلکہ خندہ پیشانی کے ساتھ اس آزمائش میں پورے اترے. پھر آگے اللہ آیت میں فرماتا ہے حبیب بشارت دو ان لوگوں کو، وبشر الذین، کہ حبیب آپ انہیں بشارت دے دیجیے، اذا صابتہم مصیبہ، کہ جب ان پر مصیبت آتی تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، بے شک ہم تو اللہ کے لیے ہیں اور ہم نے لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے. یہ کسی مصیبت کے نازل ہونے پر یہ پڑھا جاتا ہے، یا موت کی خبر اگر کسی کی سنو تو یہ آیت کریمہ پڑھی جاتی. چنانچہ کتابوں میں تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ امام علی مقام جب کربلا کے لیے نکلے تو قصر عذیب الحجانات ایک مقام تھا. جب اس مقام پر آئے تو یہاں رات آپ نے گزاری. فجر کے وقت بیدار ہوئے تو حضرت امام زین العابدین نے فرمایا، بلکہ حضرت امام زین العابدین نے دیکھا کہ آپ نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. پوچھا ابا جان یہ تو کسی کے مرنے پر پڑھا جاتا ہے. حضرت امام زین العابدین نے جب یہ پوچھا، امام علی مقام نے فرمایا، آپ نے فرمایا میں نے ابھی خواب میں دیکھا کہ گھڑ سوار ہے جو کہہ رہا ہے، ایک گھڑ سوار ہے وہ کہہ رہا ہے اہل بیت کو دیکھو یہ تو سفر کر رہے ہیں جبکہ موت ان کا پیچھا کر رہی ہے. تو بیٹا یہ میں نے اس لیے پڑھا کہ ہم تو اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم نے لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جو بے مثال قربانی پیش کی، اس دور میں بعض محروم القسمت انسان ایسے بھی آپ کو ملیں گے کہ جنہوں نے امام کی اس پاک قربانی کو داغدار کرنے کی کوشش کی، جنہوں نے مختلف زاویوں اور انداز سے امام علی مقام کی اس قربانی پر اعتراض کیا. میں چند اعتراضات کے جواب آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں. اب بعض لوگ یہ اعتراض کرنے لگے ہیں کہ یہ واقعہ کربلا جو تھا یہ ایک اتفاقی واقعہ تھا، یعنی یہ کوئی ایسا واقعہ نہیں تھا کہ کوئی خاص سازش کی گئی ہو. یہ تو اتفاقی واقعہ تھا کہ امام کوفہ کے لیے نکلے، راستے میں یزیدی فوج مل گئی اور ان سے مٹبھیڑ ہو گئی اور اس کے نتیجے میں آپ شہید ہو گئے. یاد رکھیے یہ امام کی بے مثال قربانی کو داغدار کرنے کے لیے یہ اعتراض لوگ کرتے ہیں. یہ ہرگز اتفاقی واقعہ نہیں تھا، بلکہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے بہت ہی پہلے امام علی مقام کی شہادت کی خبر دی تھی. 5 مرتبہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت امام حسین کی شہادت کی خبر دی. پہلی مرتبہ جب حضرت امام حسین پیدا ہوئے، جب حضور نے فرمایا کہ میرا حسین شہید ہوگا. دوسری مرتبہ جب آپ کی عمر 4 مہینے کی ہوئی، اس وقت حضور نے فرمایا کہ میرا حسین شہید ہوگا. اور تیسری مرتبہ جب آپ کی عمر
2 साल की हुई उस वक्त फरमाया, और चौथी मर्तबा चौथे साल में दाखिल हुए थे जब हुजूर ने फरमाया कि हुसैन शहीद होंगे, और 5वीं मर्तबा जब 5वें साल का दरमियानी वक्त चल रहा था उस वक्त हुजूर ने फरमाया, गोया आप 5.5 साल की उम्र में थे जब हुजूर ने फरमाया कि मेरा हुसैन शहीद होगा। अब आइए मैं 2-3 जरा इसके हवाले पेश करता। किताब का नाम है अस्सवाइकुल मुहरिका, एक कंजुल गराइब, दोनों किताबों में लिखा हुआ है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में बारिश का फरिश्ता आया, हुजूर से बातें हुई। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हजरत उम्मे सलमा, ये नबी करीम की ज़ौजा, फरमाया कि ए उम्मे सलमा जाओ दरवाजे पर बैठ जाओ और खबरदार किसी को अंदर ना आने देना। हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जाकर दरवाजे पर बैठ गई। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अभी बच्चे थे, आप दौड़े हुए आए। हजरत उम्मे सलमा रोकना चाहती थी लेकिन मौका ना मिला। हजरत इमाम हुसैन ने छलांग लगाई और आकर नबी पाक अलैहिस्सलाम की गोद में बैठ गए। नबी पाक अलैहिस्सलाम उनको देख रहे। वो जो फरिश्ता हुजूर की बारगाह में मौजूद था उसने हजरत इमाम हुसैन को देखकर कहा, या रसूल अल्लाह, ये आपका बेटा है? फरमा, हाँ ये मेरा बेटा। अर्ज की, या रसूल अल्लाह, इन्ना उम्मते का सतक्तुलहु इन शेता उरीकल मकान अल्लज़ी युक्तलु बिही। या रसूल अल्लाह, एक वक्त आएगा कि आपकी उम्मत आपके इस बेटे को शहीद कर देगी, और या रसूल अल्लाह, अगर आप चाहें तो मैं उस मुकाम की मिट्टी भी लाकर आपको दे सकता हूं जिस मुकाम पर इन्हें शहीद किया जाएगा। नबी करीम ने फरमाया, लाओ वो मिट्टी। फरिश्ते ने इस तरह पर मारा, मैदान करबला की मिट्टी आ गई। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उस मिट्टी को सूंघा तो उसमें से दर्द व कर्ब की बू आ रही। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने वो मिट्टी हजरत उम्मे सलमा को दे दी और फरमा, उम्मे सलमा इस मिट्टी की हिफाजत करना, एक वक्त आएगा कि ये मिट्टी खून में तब्दील हो जाएगी, इससे खून के कतरे टपकेंगे। ए उम्मे सलमा, जब तू ये देखे कि ये मिट्टी खून में तब्दील हो गई है तो समझ लेना कि मेरे बेटे इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने वो मिट्टी अपनी किसी और ज़ौजा को क्यों नहीं दी? हजरत आयशा, हजरत हफ्सा, हजरत जवैरिया, हजरत मारिया किब्तिया, हजरत ज़ैनब, हजरत सफिया, हजरत उम्मे हबीबा, हजरत सौदा बिनते जमा, और भी तो ज़ौजा थी नबी करीम, उनको दे सकते थे। हजरत उम्मे सलमा ही को हुजूर ने ये मिट्टी की। याद रखिए, हमारे अहले सुन्नत व जमात का ये नजरिया कि अल्लाह ने हमारे नबी को इल्मे गैब अता किया है। इस वाक़े में हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम के इल्मे गैब की दलील मौजूद है। गौर करो, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने किसी और ज़ौजा को मिट्टी इसलिए नहीं दी क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलाम जानते थे कि जिस वक्त इमाम हुसैन शहीद होंगे उस वक्त मेरी अज़वाजे मुत्तहरात में सिवाय उम्मे सलमा के और कोई जिंदा नहीं होगा। क्योंकि नबी करीम ये जानते थे कि सिर्फ हजरत उम्मे सलमा जिंदा होंगी, इसलिए नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हजरत उम्मे सलमा को वो मिट्टी दी। हजरत उम्मे सलमा फरमाती कि दोपहर का वक्त आप सोई हुई, ख्वाब में देखा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम का मामा मुबारक फटा हुआ, चेहरे पर गर्दो गुबार के आसार हैं, हाथ में बोतल है और बोतल में खून है।
حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، یہ ہاتھ میں بوتل کیسی، بوتل میں خون کیسا، یا رسول اللہ یہ غم اور حزن کے آثار کیسے، یا رسول اللہ یہ آنکھوں میں آنسو کیسے۔ نبی کریم نے فرمایا اے ام سلمہ کیا تو نہیں جانتی کہ ان ظالموں نے میرے بیٹے حسین کو شہید کر دیا؟ آج صبح سے میں میدان کربلا میں اپنے پیاروں کی قربانی کو دیکھ رہا تھا اور اس بوتل میں ان کا خون جمع کیا ہے، یہ خون لے کر میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا اور اپنے پیاروں کا مقدمہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ اور اے ام سلمہ وہ جو مٹی ہم نے تمہیں دی تھی ذرا وہ دیکھو۔ حضرت ام سلمہ فرماتی میں نے اٹھ کر دیکھا تو وہ مٹی خون میں تبدیل ہو چکی تھی، میں سمجھ گئی کہ حضرت امام حسین کو شہید کر دیا۔ تو نبی کریم نے خبر دی، ایک دلیل دوسری۔ کتاب کا نام ہے روضۃ الشہداء 1، جامع المعجزات فی سیر خیر البریات 2، کنز الغرائب 3، تینوں کتابوں۔ عید کا دن ہے، نبی پاک علیہ السلام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ملنے کے لیے آئے۔ حضور نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ پریشان، حضور نے فرمایا فاطمہ کیا بات ہے، بڑی پریشان معلوم ہوتی۔ یا رسول اللہ یہ دونوں شہزادے رو رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا کیوں رو رہے ہیں؟ ابا جان یہ مجھ سے نیا لباس مانگتے، یہ کہتے ہیں آج عید کا دن ہے، مدینے کے بچوں نے نیا لباس پہنا، ہمیں بھی نئے کپڑے لا کر دو۔ ابا جان میں نئے کپڑے کہاں سے لاؤں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ ان کے لیے لباس بناؤں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ جاؤ اندر چلی جاؤ، کمرے میں 2 سفید جبے بڑے ہوئے ہیں وہ لے آؤ۔ عرض کی ابا جان ابھی تو میں اندر سے آئی ہوں۔ نبی کریم نے فرمایا جاؤ تو صحیح۔ حضرت فاطمہ فرماتی میں اندر آ گئی، آپ اندر آئیں، وہاں 2 سفید رنگ کے جبے پڑے ہوئے باہر لے کر آئیں۔ عرض کی ابا جان یہ لباس یہ جبے کہاں سے آئے ہیں؟ حضور نے فرمایا میرے شہزادے لباس مانگ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے سے یہ لباس ان کے لیے بھیجا ہے، یہ جنت سے آئے۔ حضور نے فرمایا یہ دونوں جبے میرے شہزادوں کو پہنا تھا۔ اب حضرت امام حسن نے بھی کہا، امام حسین نے بھی کہا کہ نانا جان مدینہ طیبہ کے بچوں نے تو رنگین کپڑے پہنے، ہم سفید نہیں پہنیں گے، ہمیں تو رنگین لباس چاہیے۔ دونوں شہزادوں کا جب یہ تقاضا ہوا تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ ایک تھال منگوا لیں اور ایک پانی سے بھرا ہوا لوٹا منگوا لیں۔ تھال آ گیا، پانی سے بھرا ہوا لوٹا آ گیا۔ یا رسول اللہ امام حسن سے پوچھیں انہیں کون سا رنگ پسند ہے؟ حضور نے فرمایا بیٹا حسن تو کون سے رنگ کا کپڑا پہنے گا؟ نانا جان میں سبز رنگ کا لباس پہنوں گا، زمردی رنگ مجھے پسند ہے۔ حضرت جبریل امین نے وہ سفید جبہ پکڑا اور اوپر سے پانی ڈالا۔ حضرت جبریل امین نے پانی ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سبز رنگ میں تبدیل کر دیا۔ اللہ یار زمردی رنگ میں وہ تبدیل ہو گئی۔ پھر فرما کہ یا رسول اللہ امام حسین سے پوچھیں کہ انہیں کون سا رنگ پسند ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بیٹا حسین تمہیں کون سا رنگ پسند ہے؟ عرض کی نانا جان مجھے سرخ رنگ پسند ہے۔ حضرت جبریل امین نے وہ سفید رنگ کا جبہ پکڑا، اوپر سے پانی ڈالا تو اللہ نے اس کو سبز رنگ میں سرخ رنگ میں تبدیل کر دیا۔ اس کے بعد جبریل رونے لگے۔
نبی کریم نے فرمایا جبریل تو بھی روتا ہے؟ ہاں یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا آج رونے کا سبب کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ آج میں اس لیے رویا کہ ان دونوں رنگوں کو دیکھ کر مجھے دونوں شہزادوں کا انجام یاد آ گیا ہے۔ یا رسول اللہ حضرت امام حسن نے سبز رنگ پسند کیا، آپ کے بیٹے کو زہر دیا جائے گا جس کے اثر سے ان کے چہرے کا رنگ سبز ہو جائے گا، اور امام حسین نے سرخ رنگ پسند کیا، انہیں میدان کربلا میں شہید کر دیا جائے گا اور خون کی وجہ سے ان کا چہرہ سرخ ہو جائے گا۔ دو حدیثیں، تیسری حدیث سنو بھائی یہ بات، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ صفین سے واپسی پر آپ کوفہ آ رہے تھے، راستے میں کربلا پڑتا تھا، دوپہر کا وقت تھا، میدان کرب و بلا میں آپ سواری سے اترے اور رونے لگے، اور ایک روایت میں یہ آیا کہ آپ نے میدان کربلا میں پڑاؤ ڈالا، خیمہ لگا ہوا اس میں سو رہے، سوتے سوتے فوراً اٹھے، بیدار ہوئے، رونے لگے۔ ساتھیوں نے فرمایا ما یبکی کا یا امیر المومنین، نے فرمایا میں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں موجود تھا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ میرا حسین میدان کربلا میں بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے روتے ہوئے فرمایا یہ وہ میدان ہے، اس جگہ پر میرے اہل بیت کے خیمے لگیں گے، اس جگہ اہل بیت کے اونٹ بیٹھیں گے، یہاں میرا عباس شہید ہوگا، یہاں میرا حسین شہید ہوگا۔ تو اس سے بھی پتا چلا کہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر دی۔ تین موقع ہو گئے، چوتھا موقع کنز الغرائب، اس میں لکھا ہوا کہ نبی کریم حضرت علی المرتضیٰ کے ہاں تشریف لائے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم کے لیے کھانا تیار کرایا، اور اتنے میں حضرت ام ایمن کی ہاں سے کچھ بکری کا دودھ بھی آیا۔ یہ ام ایمن نبی کریم کی کنیز تھی، ورثے میں حضور کو ملی تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ نے وہ کھانا نبی کریم کے سامنے رکھ دیا، دودھ رکھ دیا گیا، حضور نے کھانا تناول فرمایا، دودھ نوش فرمایا۔ اس کے بعد نبی کریم نے دعا مانگی، اور دعا کے بعد حضور نے سجدہ کیا، اور سجدے میں جا کر رونے لگے، اور اتنا روئے حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہم پر ایسی غیبت طاری ہوئی کہ ہم پوچھ نہ سکے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں۔ حضور کا رونا دیکھ کر فرماتے ہم پر ایسی غیبت طاری ہو گئی کہ ہم پوچھ نہ سکے کہ یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے۔ اتنے میں امام حسین آئے اور آ کر نبی کریم کی پشت پر لیٹ گئے، اور انہوں نے بھی رونا شروع کر دیا۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے تو نبی کریم علیہ السلام اپنا رونا بھول گئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حسین میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو جائیں۔ اب ذرا دیکھو کتنا بڑا مقام، حضور فرماتے ہیں حسین میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ نبی اپنے ماں باپ جس پر قربان کرے اس کی شان کیا ہو۔ فرمایا حسین میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو جا، تو کیوں رو رہا ہے؟ عرش کی نانا جان آج آپ جس طرح روئے ہیں ہم نے آپ کو کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ کا رونا دیکھ کر ہمیں بھی رونا آ گیا۔ نانا جان آپ کیوں روئے ہیں؟ حضور نے فرمایا حسین میرے پاس ایک فرشتہ آیا ہے، اس نے آ کر مجھے خبر دی کہ یا رسول اللہ آپ کے نواسے حسین کو میدان کربلا میں بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا جائے۔
تو یہ 5 موقع ہیں جب نبی پاک علیہ السلام نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر تو معلوم ہوا یہ اتفاقی واقعہ نہیں بلکہ نبی کریم نے دونوں شہزادوں کی شہادت کی خبر ان کی پیدائش سے پہلے بھی دی اور ان کی پیدائش کے موقع پر بھی دی. اب سنو یہ بات کہ یہ شہادت کب سے مقدر تھی، اس پر میں ایک دلیل پیش کرتا. تاریخ تبری میں لکھا ہوا ہے کہ جب اہل بیت کے بقیہ افراد کو لے کر یزیدی کوفہ کے لیے روانہ ہوئے، چلتے چلتے راستے میں ایک کلیسا آیا، ایک گرجا آیا. یہ گرجے کے قریب ہوئے، دیکھا گرجے کی دیوار پر عبرانی زبان میں ایک شعر لکھا ہوا ہے اور اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے محمد مصطفیٰ کے نواسے کو میدان کربلا میں بھوکا پیاسا ظلمن شہید کیا ہے وہ قیامت کے روز ان کے نانا جان کی شفاعت سے محروم رہیں گے. انہوں نے گرجے کا دروازہ کھٹکھٹایا، پادری نکلا. کیا بات؟ کہا یہ گرجے کی دیوار پر جو شعر لکھا ہوا ہے عبرانی زبان میں تم نے لکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں. کس نے لکھا؟ اس نے کہا یہ تو مجھے معلوم نہیں. یہ کب سے لکھا ہوا؟ اس عیسائی پادری نے کہا یہ شعر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 500 سال پہلے کا لکھا ہوا ہے، لیکن تم کیوں پوچھتے؟ انہوں نے کہا اس شعر میں جس حسین کا ذکر ہے اس کو ہم نے ہی قتل کیا ہے. اب اس سے اندازہ لگا لیجیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 500 سال پہلے سے یہ شعر لکھا ہوا. گویا کب سے اندازہ لگا لو کہ امام حسین کی شہادت مقدر ہو چکی. بلکہ علامہ اقبال تو کہتے ہیں کہ یہ اسی قربانی کی تکمیل تھی جو اسماعیل علیہ السلام کے موقع پر نامکمل رہ گئی. نہایت سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. کہ اسماعیل علیہ السلام سے جس قربانی کی ابتدا ہوئی تھی اس کی تکمیل اللہ نے حضرت امام حسین سے فرمائی. تو یہ اعتراض بالکل غلط ہے کہ یہ واقعہ کربلا جو ایک اتفاقی بات تھی. نبی کریم نے پہلے اس کی خبر دے دی تھی کہ میرا حسین کربلا میں شہید ہوگا، اور یہ جگہ کا بھی بتایا کہ جس جگہ شہید ہوگا اس کا یہ نام ہوگا، اور حالت بھی بتائی کہ بھوکے اور پیاسے یہ شہید ہوں گے. تو یہ بالکل غلط ہے کہ یہ اتفاقی بات تھی، بلکہ اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا تھا اور تقدیر کا لکھا ہوا ضرور پورا ہوتا. دوسرا اعتراض یہ ہے کہ جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اتنے لوگوں نے روکا کہ آپ کوفہ نہ جائیں، پھر بھی آپ کوفہ گئے. مدینے سے نکلے تو ترماح ابن عدی ملے، عبداللہ بن متی نے کہا اے امام کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا میں مکہ جا رہا ہوں، وہاں جا کر استخارہ کروں گا، جو حالات ہوں گے اس پر عمل کروں گا. اس نے کہا کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے ماں باپ آپ پر قربان کریں. آپ مکہ جائیں تو اس بات کا خیال رکھیے گا کہ وہاں سے کوفہ نہ جائیے. کوفہ والے اعتماد کے قابل نہیں. آپ کے والد کو وہاں شہید کیا گیا، آپ کے بھائی پر برچھی سے وار کیا گیا. تو امام نے یہی فرمایا کہ میں استخارہ کروں گا، استخارے میں جو بھی حالات آئیں گے اس پر عمل کروں گا. اس کے بعد جب حضرت امام مسلم کا خط آپ کو مکہ میں ملا، آپ نے پھر کوفہ جانے کا ارادہ کیا. سب سے پہلے عمر بن عبد الرحمن مخزومی آئے، انہوں نے بھی روکا. حضرت عبداللہ ابن عباس آئے، انہوں نے بھی روکا. عبداللہ بن زبیر آئے، انہوں نے بھی امام کو روکا. اور حضرت عبداللہ ابن عمر آئے، انہوں نے بھی امام علی مقام کو روکا. حضرت محمد بن حنفیہ امام حسین کے بھائی، انہوں نے بھی روکا.
حضرت ابو سعید خدری انہوں نے بھی امام کو روکا. آپ کے چچا زاد بھائی حضرت زینب کے شوہر اون و محمد کے والد حضرت عبداللہ بن جعفر انہوں نے بھی آپ کو روکا. اتنے تمام لوگ امام کو روکتے رہے، لیکن اس کے باوجود امام علی مقام کوفہ گئے، کربلا گئے ہیں. تو اعتراض یہ ہے کہ جب اتنے لوگوں نے روکا، صاحب رائے اور سمجھدار لوگ روکتے رہے، تو مناسب یہ تھا کہ امام رک جاتے. اور گئے ہیں تو ان حالات کو جاننے کے باوجود آپ کا جانا یہ خودکشی کے برابر معاذ اللہ. تو اعتراض یہ ہے کہ معاذ اللہ امام حسین نے یہاں غلطی کی تھی، ان کو جانا نہیں چاہیے تھا، اور جان بوجھ کر اگر گئے ہیں حالات جاننے کے باوجود تو پھر انہوں نے خودکشی کی، اور خودکشی حرام موت ہے. تو معاذ اللہ امام حسین تو حرام موت مرے. جیسے کہ بعض لوگوں نے کتابوں میں لکھا، محمود احمد عباسی اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ معاذ اللہ امام حسین جاہلیت کی موت مرے تھے، اور یزید نے ان کو قتل کر کے ان پر احسان کیا. اگر یزید قتل نہ کرتا تو امام حسین خروج علی الامام کا وبال اپنی گردن پر لے کر جہنم میں معاذ اللہ جاتا. تو سنو ذرا اس کا جواب. آپ بھی یہ سوچیں گے کہ جب آپ کو یہ معلوم چل جائے قرائن اور شواہد سے کہ میں جس جگہ جا رہا ہوں وہ جگہ خطرے سے خالی نہیں، تو آپ کی بھی کوشش ہوگی کہ میں اس جگہ نہ جاؤں. اور اس پر ترا یہ کہ آپ کے قریبی دوست احباب چاہنے والے بھی آپ کو روکتے رہیں، تب تو لازمی امر یہ ہے کہ آپ نہیں جائیں گے. لیکن یہاں صورتحال یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو باقاعدہ لوگوں نے روکا. قرائن اور شواہد سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ کوفہ کے حالات مناسب نہیں. پھر آخر آپ کیوں گئے؟ تو سنو اس کے 3-4 جواب ہیں، توجہ سے اس کو سننا. میرے دوستو بزرگوں ذرا غور فرمائیے گا. حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، بھائی جان اتنے لوگوں نے آپ کو روکا ہے، اس کے باوجود آپ جانے پر بضد ہیں، آخرکار وجہ کیا کہ آپ کیوں جانا چاہتے؟ امام نے فرمایا اس لیے کہ میں نے رات خواب میں اپنے نانا جان کی زیارت کی ہے، رسول اللہ نے مجھے ایک کام کرنے کا حکم دیا ہے، جب تک میں وہ کام نہیں کر لوں گا واپس آنے کا نام نہیں لوں گا. پوچھا گیا وہ کام کیا ہے جو رسول اللہ نے جس کا حکم دیا؟ امام نے فرمایا میں اپنے نانا جان کے راز کو فاش نہیں کر سکتا. روکنے والے لاکھ معتبر اور مقدس صحیح، لیکن بھیجنے والا اربہ درجہ مقدس اور محترم. روکنے والے رسول اللہ کے امتی ہیں اور بھیجنے والے خود اللہ کے رسول. آپ صحیح مثال کے طور پر ہی آپ سمجھ لیجئے اس بات کو کہ اگر آپ کے پیر و مرشد آپ کو حکم دیں، والد والدہ حکم دیں کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، اور دوست آپ کو روکیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ پیر و مرشد کے حکم کو ہر حال میں پورا کریں گے. یہاں تو تمام کائنات کا مرشد اعظم حکم دے رہا، تو مجھے بتاؤ جب رسول اللہ حکم دے رہے تو کیا یہ ممکن تھا کہ امام حسین نہ جاتے؟ کیونکہ نبی اگر کسی بات کا حکم دے تو اس پر عمل کرنا لازم ہے. اگر نبی کی بات نہ مانی جائے تو نہ ماننے والا دار اسلام سے خارج ہو جائے. امام علی مقام پر یہ لازم تھا کہ رسول اللہ کا حکم ہے، اس لیے اس حکم کو پورا کرنا تھا، اس لیے آپ گئے. ایک جواب تو یہ. دوسرا جواب یہ ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ کربلا اس لیے گئے کہ اللہ پروردگار عالم نے تقدیر میں لکھ دیا تھا. یہ بات یاد رکھیے، تقدیر کی دو قسمیں، تقدیر معلق اور تقدیر مبرم. تقدیر معلق جو ہے یہ دعا سے اور دوا سے بدل جاتی ہے. مثلا آپ بیمار ہوئے تو ساتھ ساتھ آپ کی تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ فلاں دوا استعمال کرو گے تو تندرست ہو جاؤ. آپ وہ دوا استعمال کرتے ہیں، تندرست ہو گئے. یا یہ لکھا ہوا کہ فلاں کی دعا کے ذریعے سے صحتیاب ہو جاؤ. اس کو کہتے ہیں تقدیر معلق. اور اس کے مقابلے میں ہے تقدیر مبرم. نہ یہ دعا سے تبدیل ہوتی ہے نہ دوا سے بدلتی. نبی پاک علیہ السلام نے یہ تو فرمایا کہ میرا حسین کربلا میں شہید ہوگا، لیکن کسی حدیث میں یہ آپ کو نہیں ملے گا کہ نبی کریم نے دعا مانگی ہو یا اللہ میرے حسین پر جو کربلا میں آزمائش اور امتحان آنے والا ہے یا اللہ اس آزمائش کو ٹال دے. اور نہ خود حضرت امام حسین سے یہ آپ کو ملے گا کہ آپ نے دعا مانگی ہو کہ یا اللہ جو مجھ پر آزمائش آ رہی ہے اس آزمائش کو ٹال دے، میں بچ جاؤں. نہ نبی کریم سے ایسی کوئی دعا ثابت ہے اور نہ امام حسین سے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم بھی جانتے تھے کہ یہ قضائے مبرم، اور امام حسین بھی جانتے تھے کہ یہ قضائے مبرم ہے. اور قضائے مبرم نہ تو دعا سے ٹلتی ہے اور نہ دوا سے ٹلتی ہے. چونکہ اللہ نے امام حسین کی قضائے مبرم میں یہ لکھ دیا تھا، تقدیر میں لکھ دیا گیا تھا کہ واقعہ کربلا ہونا ہے، یہ واقعہ ضرور بالضرور واقع ہونا ہے. اگر یہ واقعہ نہ ہوتا، امام نہ جاتے، تو بولو اللہ کا لکھا ہوا جھوٹا ہوتا یا نہ؟ اور جس کا لکھا ہوا تقدیر کا لکھا جھوٹا ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا، اور جو خدا ہوگا اس کی تقدیر لکھی ہوئی جھوٹی نہیں ہوگی. تو یہ تقدیر مبرم میں داخل تھا. دو جواب. تیسرا جواب یہ بڑا آسان تھا کہ امام حسین روکنے والوں کی بات کو مان لیتے اور رک جاتے. اس کا فائدہ بینیفٹ کیا ملتا؟ اس کا فائدہ امام کو یہ ملتا، آپ کا آستانہ اسی طرح قائم رہتا، وہ گدا وہ گدی اسی طرح قائم رہتی، ہاتھ چومنے والے بھی موجود ہوتے، پاؤں چومنے والے بھی موجود ہوتے، آپ کا یہ نعرہ بھی زندہ رہتا کہ روئے زمین پر میں نبی کریم کا نواسا ہوں. شاہی قائم رہتی، وہ آستانہ موجود رہتا، گدی موجود رہتی، ہاتھ چومنے والے پاؤں چومنے والے عقیدت مند محبان حسین موجود ہوتے، ہاتھ پاؤں چومے جاتے، تمام نذرانے پیش کیے جاتے، آرام اور عیش کی زندگی ہوتی. کیا ضرورت تھی امام حسین کو نکلنے کی؟ روکنے والوں کی بات کو مان لیتے تو یہ تمام آسائشیں امام کا انتظار کر رہی ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان میں سے کسی کو قبول نہیں کیا. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ تمام آسائشیں امام علی مقام کے نزدیک مادی حیثیت رکھتی ہیں. آپ نے ان کو قبول نہیں کیا. ہاتھ چومنے والے نذرانے دینے والے موجود تھے، لیکن آپ نے کربلا جانا منتخب کیا. یزید کی قربانی، یزید کی بیعت کو قبول کرنا منظور نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ شاید اہل بیت کو کوئی نقصان نہ ہوتا. اگر یزید کی بیعت کر لیتے اہل بیت کو کوئی نقصان نہیں تھا، کوئی بیٹا قتل نہ ہوتا، بھانجا بتیجا قتل نہ ہوتا، دوست عزیز رشتے دار قتل نہ ہوتے، جاگیریں بھی یزید کی طرف سے ملتی، انعامات کی بھرمار بھی ہوتی. لیکن جانتے ہو سب سے زیادہ نقصان کس کا ہوتا؟ سب سے زیادہ نقصان دین اسلام کا ہوتا. دین اسلام کی جو موجودہ شکل ہے، یہ شکل ہمیں نظر نہ آتی.
حضرت عبداللہ بن حنظلہ فرماتے ہم نے یزید کی بیعت کو کیوں توڑا؟ تاریخ الخلفاء میں آپ کا قول موجود ہے. آپ فرماتے ہیں واللہ ما خرجنا حتی خفنا ان نرما بالحجارۃ من السماء انه رجل ينكح امهات الاولاد والبنات والاخوات ويشرب الخمر ويدع الصلاة. وہ کہتے ہیں ہم نے یزید کی بیعت کو اس لیے توڑا، وہ شراب پیا کرتا تھا، نمازیں چھوڑا کرتا تھا، سوتیلی ماؤں سے، بیٹیوں سے، بہنوں سے نکاح کو جائز سمجھا کرتا تھا. اس کے انکارناموں کو دیکھ کر ہم نے اس کی بیعت کو توڑ دیا. ہمیں یہ خوف تھا کہ اگر ہم اس کی بیعت نہ توڑتے تو آسمان سے اللہ تعالیٰ ہم پر پتھر برساتا. معلوم ہوا سب سے زیادہ نقصان دین اسلام کو ہو. اور امام عالی مقام کا کردار بعد میں آنے والوں کے لیے دلیل بن جاتا. جب جب دنیا میں ایسا ظالم بادشاہ حاکم بنتا تو لوگ اس کی بیعت کو خوشی سے کرتے، اور جب کوئی اعتراض کرتا تو کہتا میاں تم کون ہوتے ہو اعتراض کرنے والے؟ جب امام حسین نے یزید جیسے ظالم کی بیعت کر لی تو ہم کیوں نہ کریں؟ ایسے لوگوں کے لیے امام پاک کی بیعت دلیل بنتی، اور وہ لوگ حضرت امام حسین کی بیعت کو ماڈل تصور کرتے، اپنے لیے نمونہ تصور کرتے، اور فاسق و فاجر کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے. حدیث شریف سنو، طبرانی شریف میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب کسی فاسق و فاجر کی مدد کی جاتی ہے تو اللہ غضبناک ہوتا، ناراض ہوتا ہے. حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ اتنا غضبناک اور ناراض ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش کانپ اٹھتا ہے. اتنا اللہ ناراض ہوتا. تو مجھے بتاؤ جب امام حسین یزید جیسے بد کردار فاسق و فاجر کی بیعت کر لیتے تو اللہ غضبناک اور ناراض ہوتا یا نہیں ہوتا؟ امام حسین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا شکار ہوتے یا نہیں ہوتے؟ حضرت امام علی مقام نے ان میں سے کسی بات کو بھی پسند نہیں کیا. آپ نے کلمہ حق بلند کیا، ظالم اور جابر بادشاہ کے آگے کلمہ حق بلند کر کے قیامت تک آنے والی امت کے لیے آپ مشعل راہ بن گئے. آپ کی زندگی قیامت تک آنے والوں کے لیے نمونہ بن گئی. چنانچہ حضور غوث اعظم کی زندگی کو دیکھو، حضرت خواجہ غریب نواز کی زندگی کو دیکھو، حضرت مجدد الشانی کی زندگی کو دیکھو، ان بزرگان دین کی زندگی کو دیکھو گے تو ان کی زندگی میں تمہیں امام حسین کی زندگی کی جھلک نظر آئے گی. اگر حضور غوث اعظم اپنے وقت کے ظالم جابر بادشاہ کے آگے ڈٹ گئے اور علم حق بلند کیا تو اس کے پیچھے امام حسین ہی کا یہ کردار تھا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اگر ظالم اور جابر بادشاہ راجہ کے آگے ڈٹ گئے تو آپ کی زندگی میں بھی امام حسین ہی کی زندگی کا یہ عمل موجود تھا. حضرت امام ربانی امام مجدد الشانی رحمت اللہ علیہ اگر اکبر جیسے بے دین بادشاہ کے آگے کلمہ حق بلند کرنے لگے ہیں تو اس کے پیچھے بھی امام حسین ہی کی زندگی کا کردار. اور اس دور کی بھی ایک شخصیت کا ذکر کروں، حضرت مولانا قائد اہل سنت بھٹو جیسے ظالم و جابر کے آگے کلمہ حق بلند کرتے. شرابی کبابی زانی بدماش حاکموں کے آگے جب جب کسی اللہ والے نے علامہ حق بلند کیا ہے تو یاد رکھو اس کے پیش نظر امام حسین ہی کا کردار. جو کردار امام نے اختیار فرمایا، جو انداز امام نے اختیار فرمایا، وہ قیامت تک آنے والے اللہ کے برگزیدہ بندے ظالم اور جابر بادشاہوں کے خلاف اسی کردار کو اختیار کریں. اس کو کہتے ہیں رسم شبیری. اسی لیے اقبال نے کہا تھا نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری.
خانقاہوں میں بیٹھ کر ہاتھ چموا لینا آسان، موٹے گدوں پر بیٹھ کر اپنے نفس کو موٹا کر لینا آسان ہے، نذرانے وصول کر لینا آسان ہے، لیکن میدان کربلا میں تپتی ہوئی ریت کے اوپر جوان بیٹا قربان کرنا، 6 ماہ کے علی اصغر کے حلق میں تیر پیوست ہوتا ہوا دیکھنا، بھائی عباس کے بازو کٹتے ہوئے دیکھنا، اور بیبیوں کو خیمے میں پیاس سے بلکتا اور روتا ہوا دیکھنا، یہ صرف امام حسین ہی کا کام تھا۔ تو آپ کی یہ زندگی قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے مشعل راہ بننی تھی، اس لیے روکنے والوں کے روکنے کی طرف آپ نے نہیں دیکھا بلکہ بھیجنے والے کے بھیجنے کی طرف دیکھا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ پر ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے، سنو بھائی یہ بات بھی ذرا، اعتراض یہ ہوتا کہ حسین نے، بلکہ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین بھوکے اور پیاسے شہید ہوئے، لوگوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ بالکل غلط ہے کہ امام حسین بھوکے اور پیاسے شہید ہوئے، وہ کہتے ہیں باقاعدہ امام حسین پانی پیتے رہے، اور کہتے ہیں جب حسین پانی سے وضو کر رہے تھے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وضو تو کریں اور پانی نہ پئیں، بلکہ ایک نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ کربلا میں اس دن بارش ہو رہی تھی، یہاں تک بھی لوگ بغض اہل بیت میں اتنے آگے بڑھ گئے، اہل بیت کی دشمنی میں یہ خارجی الذہن قلم اتنا آگے بڑھ گیا کہ اس خارجی بددیانت نے یہاں تک لکھ دیا کہ کربلا میں تو بارش ہو رہی تھی، بھوکے پیاسے رہنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں۔ خدا کی قسم میں تو اتنا ہی کہوں گا کہ خرد کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ ارے میاں کون سی تاریخ کی کتاب میں یہ آیا کہ بارش ہو رہی تھی؟ اور کمال لطف کی بات دیکھو، لکھتے ہیں کہ بارش ہو رہی تھی، اور انہی کی کتابوں میں ان کے علماء نے لکھا ہے کہ کربلا میں دھوپ چمک رہی تھی۔ مولوی قاری محمد طیب، ان کی کتاب پڑھ کر دیکھو، انہوں نے لکھا کہ 10 محرم کو گرمی تھی، 61 ہجری کا سورج تپش دے رہا تھا، تمازت، اور تاریخ کی کتابوں میں بھی ملتا ہے کہ جب یہ قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا تو سالار قافلہ حسین بن نمیر سے یزید نے پوچھا کہو کیا گزری؟ اس نے کہا اے امیر، حسین ہمارے مقابلے میں آئے، ہم نے کہا یا تو بیعت کر لو یا لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حسین نے لڑائی کو ترجیح دی، مقابلہ ہوا، ہم نے جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کرنے میں لگتی ہے، اتنی دیر میں ہم نے ان کو قتل کر دیا ہے۔ اب ان کی لاشیں زمین کربلا پر پڑی ہیں اور سورج کی دھوپ ان کی لاشوں کو پگھلا رہی ہے۔ تو آج مجھے پتا چلا کہ دھوپ میں بھی بارش ہو سکتی، وگرنہ ہم تو یہی دیکھتے آئے سنتے آئے کہ بادل چھائے ہوں تو بارش ہوتی ہے، لیکن قربان جائیں دیوبندیوں وہابیوں کے کہ انہوں نے دھوپ میں بھی بارش برسائی ہے۔ ارے میاں یہ تاریخی شواہد کو مسخ کرنا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کوئی حوالہ ایسا کتاب میں نہیں ملتا کہ بارش ہوئی ہو۔ تاریخ کی بڑی بڑی کتابیں، تاریخ طبری، تاریخ ابن خلقان، تاریخ ابن خلدون، تاریخ ابن عساکر، طبقات ابن سعد، ان کتابوں کو پڑھ کر دیکھیے۔ الحمدللہ یہ تمام کتابیں میرے پاس موجود ہیں، میں نے کسی کتاب میں ایسا نہیں پڑھا کہ بارش ہوئی، یہ محض افتراء اور جھوٹ ہے۔ اس کے بارے میں ہم صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ اب آئیے جو اسی میں دوسرا اعتراض ہے وہ یہ کہ امام حسین باقاعدہ پانی سے وضو کرتے رہے، تو اس کے لیے بھی میرا دعویٰ
وہ کہتے ہیں کہ جب وہ وضو کر رہے تھے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ پانی نہ پیا ہو؟ نمازوں کے لیے وضو کرتے رہے ہیں تو پانی بھی پیا ہو. اور شرعی مسئلہ بھی یہ ہے کہ ایک آدمی کو جان بچانا ہو اور اتنا پانی موجود ہو کہ نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، یا تو وہ وضو کرے یا پانی پی کر جان بچائے، تو وہ کون سا کام کرے؟ تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ وہ پانی پی کر جان بچائے. تو جب وضو کے لیے پانی موجود تھا تو یہ کیسے کہ امام نے پانی نہ پیا؟ تو یہ بھی ایک اعتراض. سنو اس کا جواب. میرے دوستو بزرگوں یاد رکھیے، امام علی مقام نے ہرگز پانی نہیں پیا اور نہ ہی پانی سے امام علی مقام نے وضو کیا. ہم تو دلائل سے ثابت کرتے ہیں کہ امام علی مقام نے جتنی نمازیں پڑھی ہیں تو آپ نے تیمم کیا ہے. ہاں، پانی بند ہونے سے پہلے 2 محرم کو امام علی مقام کربلا آئے ہیں اور 7 محرم تک آپ امن سے رہے، دریا فرات کا پانی بھی پیتے رہے، وضو بھی کرتے رہے. بعض کتابوں میں آتا ہے کہ امام علی مقام نے مشکیزیں بھی بھروائے، لیکن جب 7 محرم سے پانی بند کر دیا گیا تو الحمدللہ کوئی ایک حوالہ ایسا پیش نہیں کیا جا سکتا کہ حضرت امام حسین نے 7 محرم سے 10 محرم تک پانی پیا. امام علی مقام کی تو بڑی شان ہے. ہم تو میں اتنی بڑی بات کرتا ہوں کہ 7 محرم سے لے کر مدینہ طیبہ تک جانے تک اس تمام عرصے کے اندر نہ تو سیدہ زینب نے پانی پیا ہے، نہ امام زین العابدین نے پانی پیا. الحمدللہ ہم ثابت کریں گے اور دلائل سے ثابت کریں گے، اور روایت جو پیش کروں گا اس کے راوی پر بحث کرنے کے لیے دل کشادہ کروں گا. کوئی موضوع روایت بھی پیش نہیں کروں گا. راوی امام زین العابدین. امام صاحب خود فرماتے ہیں جب یہ لٹا ہوا قافلہ دمشق میں یزید کے دربار میں پہنچا، یزید کے دربار جب ان کو لے جایا جانے لگا تو راستے میں ایک بازار آتا تھا، بازار سے لے کر ان کو گزرا گیا. بازار سے جا رہے تھے، ایک بوڑھی عورت نابینا تھی، وہ کھڑی ہو گئی آگے. پوچھا مائی تو یہاں کیوں آ کر کھڑی ہو گئی؟ کہنے لگی مجھے یہ پتا چلا ہے، میرے کانوں میں آواز آئی، مجھے پتا چلا کہ آج قیدی آ رہے ہیں. تو کہا کہ تجھے پتا ہے وہ قیدی کون ہے؟ کون ہے وہ قیدی؟ کہا وہ رسول اللہ کی اولاد ہے. رسول اللہ کی اولاد کو قیدی بنا کر لایا جا رہا ہے. تو پوچھا کہ اے بیٹی تو کون ہے؟ تو سیدہ زینب نے کہا مائی یہ بتا کہ تو کہاں کی رہنے والی؟ اس نے کہا میں یہاں کی رہنے والی نہیں، میں تو مدینہ طیبہ کی رہنے والی ہوں. حضرت سیدہ زینب نے فرمایا تو مدینے کی رہنے والی ہے تو کیا تو مدینے میں کسی سیدہ کو جانتی ہے؟ کہا ہاں، رسول اللہ کی بیٹی سیدہ فاطمہ کو جانتی. 4 سال ان کی کنیز رہی ہوں، 4 سال میں نے ان کی خدمت کی. تو تم نے کیا دیکھا سیدہ میں؟ کہا میں نے ایک بچی دیکھی، ان کی گود میں لیٹی رہتی تھی اور وہ اس سے بڑی محبت کرتی تھی. اس کا نام کیا تھا؟ کہا اس کا نام زینب تھا. تم نے کیا دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا ایک دن وہ بچی رونے لگی، سیدہ سے اس کا رونا برداشت نہ ہوا. میں نے دیکھا کہ ساری رات حضرت فاطمہ زینب کے لیے روتی رہی اور جاگتی رہی. صبح نبی پاک تشریف لائے، پتا چلا، فرمایا فاطمہ تم ساری رات جاگتی رہی، زینب کے لیے روتی رہی. فرمایا ابا جان میری یہ بیٹی روتی رہی، میں جانتی ہوں کہ میرے بعد اس پر کتنی مصیبتیں آئیں گی، اس کی تو ساری زندگی مصائب میں گزرے گی. اس کے وہ مصائب یاد کر کے میں روتی رہی. فرمایا بوڑھی مائی تو جانتی ہے کہ تجھ سے کون کلام کر رہا ہے؟
کہا کون کلام کرا؟ کہا وہی زینب جس کے لیے میری ماں پوری رات روئی تھی، وہی زینب تجھ سے کلام کر رہا۔ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، ارے یہ کیسے ہو سکتا کہ زینب آئے اور قیامت نہ آئے؟ ارے اگر زینب ملک شام آئے گی تو قیامت آ جائے گی۔ حضرت سیدہ زینب نے فرمایا کہ قیامت تو نہیں آئی، ہاں البتہ زینب آ گئی۔ اس بوڑھی مائی نے دودھ کا ایک پیالہ حضرت سیدہ زینب کو دیا، کہا بیٹی پی لو، تم کئی دن کی پیاسی ہو۔ سیدہ نے دودھ کا پیالہ دیکھا، کہا ماں میں کبھی بھی یہ دودھ کا پیالہ نہیں پیوں گی۔ کہا بیٹی تو اتنی دن کی پیاسی ہے، یہ دودھ پی لے۔ فرمایا میں اپنے علی اصغر کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتی۔ کل اگر قیامت کے روز علی اکبر نے سوال کیا پھوپھی اماں ہم تو پیاسے دنیا سے گئے تھے اور تم ہمارے پیچھے دودھ پیتی رہی، تو میں کیا جواب دوں؟ اس لیے میں اپنے علی اصغر کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا۔ ارے میاں میں تو قیامت تک کا ٹائم دیتا ہوں ان خارجی الذہن لوگوں کو، محروم القسمت لوگوں کو، قیامت تک کا ٹائم ہے کہ یہ ثابت کر کے دکھائیں کہ سیدہ زینب اور امام زین العابدین نے 7 محرم سے لے کر مدینہ طیبہ پہنچنے تک انہوں نے درمیان میں پانی پیا۔ تاریخ کی جتنی کتابیں بولو گے لا کر میں دوں گا، حوالہ دکھانا تمہارا کام، وگرنہ ہم ثابت کریں گے دلائل سے۔ یہ تو میں نے ایک حوالہ دیا، میں ثابت کروں گا کہ حضرت سیدہ زینب نے امام زین العابدین نے پانی نہیں پیا۔ تو سوال یہ ہے کہ انہوں نے پانی کیوں نہیں پیا؟ ان کو تو پانی پینا چاہیے تھا جب امام حسین پیتے رہے، جب امام پانی پیتے رہے، ساتھی پانی پیتے رہے، تو سیدہ زینب اور زین العابدین نے پانی کیوں چھوڑا؟ یہ سوال ذہن میں آئے گا تو پوچھو ان سے کہ انہوں نے پانی کیوں نہیں پیا تھا۔ وجہ صرف یہ ہے سیدہ جانتی تھی کہ جب میرا بھائی پیاسا گیا ہے تو پھر میں بھی پانی نہیں پیوں گی۔ اور یہ فطری تقاضا ہوتا ہے کہ جب کوئی پیارا مر جائے تو لا محالہ 2-3 دن تو یہ کیفیت ہوتی ہے کہ کچھ کھانے پینے کو دل نہیں چاہتا۔ یہاں تو وہ کہ جس کو رسول اللہ نے اپنا بھول قرار دیا وہ کربلا کی زمین پر شہید ہوئی۔ ان سے زیادہ پیارا کون ہوگا جو شہید ہوا تھا؟ تو میرے دوستوں بزرگوں یاد رکھو، اس قسم کے اعتراضات وہ لوگ کرتے ہیں کہ جو محروم القسمت ہیں، جو خارجیوں کا حق نمک ادا کرتے ہیں، جن کی جیبوں میں خارجیوں کا ریال اور ڈالر اور جناب والا درہم موجود ہو، یہ حق نمک ادا کرتے ہیں ان لوگوں کا۔ یہ وہ خارجی ذہن لوگ ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ پر بھی بدعتی ہونے کا فتویٰ لگایا تھا۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اہل بیت کے دشمن۔ یاد رکھیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھوکے اور پیاسے شہید ہوئے ہیں اور اس دنیا سے گئے۔ آخری بات یہ، ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جناب یہ لڑائی تو اقتدار کی لڑائی تھی، اقتدار کا مسئلہ تھا، یزید اقتدار پر حاوی ہو گیا اور کامیاب ہو گیا، حسین ناکام ہو گیا۔ یاد رکھیے یہ لڑائی ہرگز اقتدار کی لڑائی نہیں تھی۔ عقل والا ہر آدمی یہ سوچ سکتا ہے کہ اگر اقتدار پر قبضہ کرنا مقصود ہو تو قبضہ کرنے کے لیے کوئی بیوی بچوں کو لے کر نہیں جاتا۔ 1999 کا منظر اپنی آنکھوں کے سامنے آپ رکھیے کہ ہمارے جنرل صاحب سری لنکا کے اندر تھے، یہاں ان کی تبدیلی کے آرڈر جاری کر دیے گئے تو ایک ٹیلی فون کال پر پاکستان آرمی نے پورے پاکستان کو کیپچر کر لیا۔ جب بھی اقتدار پر قبضہ کیا جاتا تو طاقت اور قوت کے ذریعے سے قبضہ کیا جاتا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اقتدار پر قبضہ کرنے کے لیے جائیں اور دودھ پیتے بچوں کو ساتھ لے جائیں، اقتدار پر قبضہ کرنے کے لیے جائیں تو عورتوں کو ساتھ لے جائیں، اقتدار پر قبضہ کرنے کے لیے جائیں تو بوڑھوں کو ساتھ لے جائیں۔ ارے عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، 70 سالہ حبیب ابن مظاہر بوڑھے بھی تھے۔ اقتدار کی لڑائی نہیں تھی۔
کہتے ہیں یہ تو کرسی کا مسئلہ تھا، امام حسین کو کرسی درکار تھی۔ ایمان سے بتانا، جس نے اپنے نانا کے کاندھے پر سواری کی ہو، جو نانا کے کاندھے پر بیٹھا ہو، جس کو کونین کی کرسی مل گئی ہو، اس کو دنیا کی کرسی کی حاجت ہوگی؟ ارے میاں یہ تو نبی کے کاندھے پر سوار ہوئے، جس نے اپنے نانا کے کاندھے پر سواری کی، جو نانا کے کاندھے پر بیٹھا اور پشت پر بیٹھا ہو، اس کو دنیا کے کسی اقتدار کی حاجت نہیں۔ یزید کی حکومت زمین پر اور جسموں پر تھی، اور حسین کی حکومت دلوں کے اوپر تھی۔ حضرت امام حسین دلوں پر حکومت کرتے تھے، اور یاد رکھو اصل حکومت وہی ہوتی ہے جو دلوں پر کی جائے۔ چنانچہ مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ لاہور چلے جاؤ، دریائے راوی کہ ایک طرف جہانگیر کا مقبرہ نظر آئے گا اور دوسری طرف حضرت داتا صاحب کا مقبرہ نظر آئے گا۔ جہانگیر جسموں پر حکومت کرتا تھا تو آج اس کے مزار پر کوئی روشنی کرنے والا نہیں ہے، اور داتا صاحب دلوں پر حکومت کرتے تھے تو 24 گھنٹے جس وقت جا کر دیکھ لو داتا صاحب کے مزار پر لوگ قرآن پڑھتے نظر آئیں گے، درود شریف پڑھتے نظر آئیں گے، فاتحہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بات اصل میں صرف یہ ہے کہ جو جسموں پر حکومت کرتا ہے اس کی حکومت قائم نہیں رہتی، جو دلوں کے اوپر حکومت کرتا ہے اس کی حکومت اللہ باقی رکھتا ہے۔ اجمیر جا کر دیکھ، سرہند شریف جا کر دیکھ لو، اکبر کی قبر کا بھی پتہ نہیں چلے گا کہ کہاں ہے، اور سرہند میں مجدد صاحب کی قبر پر جا کر دیکھو، ہزاروں آدمی قرآن پڑھتے آپ کو نظر آئیں گے، فاتحہ کرتے نظر آئیں گے۔ یہ اللہ والے دلوں پر حکومت کرتے ہیں، یہ دلوں کو قبضے میں لینے کی قدرت اور اختیار رکھتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ آج بولو یزید کا کوئی نام لینے والا ہے؟ لیکن امام حسین کا، آج ہم انہی کے لیے یہاں جمع ہوئے۔ حضرت امام حسین کا تذکرہ ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا اور قیامت تک جاری رہے گا۔ میں یہ ذکر کر رہا ہوں، کل کو میں چلا گیا، میرے بعد کوئی آئے گا وہ بھی یہ ذکر کرے گا، اس کے بعد کوئی آنے والا، پھر اس کے بعد آنے والا، قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ معلوم ہوا جو جسموں پر حکومت کرتے ہیں ان کا نام و نشان بھی مٹ جاتا ہے، اور جو دلوں پر حکومت کرتے ہیں ان کا نام بھی باقی رہتا، نشان بھی باقی رہتا ہے۔ بلکہ آگے بڑھ کر کہتا ہوں جو ان کا ذکر کرتا ہے اللہ ان کو بھی باقی رکھتا ہے۔ میرے دوستو، حضرت امام حسین کی دلوں پر حکومت۔ پرندوں نے امام حسین کی شہادت پر افسوس کیا، تاریخ کی کتابیں پڑھ کر دیکھو، روضۃ الشہداء میں لکھا ہوا کہ ایک کبوتر امام کے خون میں اپنے پروں کو لت پت کر کے مدینے آیا، اور نبی کریم کی قبر انور پر اس نے اپنے پروں کو ملا، گویا قبر انور کو خون لگا۔ وہ اہل مدینہ حیران تھے کہ یہ کبوتر کیا کر رہا ہے، اور پھر وہ اسی طرح لوٹ پوٹ کرتے ہوئے مر گیا۔ تو کہتے ہیں کہ اہل مدینہ کے ہمیں یہ یقین ہوا کہ شاید کوئی امر واقع ظاہر ہوا ہے، چنانچہ اسی طرح ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد مدینے میں خبر آئی کہ امام حسین شہید کر دیے گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سوئے ہوئے ہیں، سوائق المورکہ پڑھ کر دیکھو، اچانک بیدار ہوئے، رونے لگے۔ ساتھیوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا ابھی ابھی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ رسول اللہ تشریف لائے اور فرمایا کہ میرے حسین کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت ام سلمہ گھر میں بیٹھی، باہر سے رونے کی آواز آ رہی، کنیز کو بھیجا جاؤ معلوم کرو یہ کون ہو رہا ہے۔ کنیز نے آ کر دیکھا اور آ کر بتایا، رونے والا نظر نہیں آتا، رونے کی آواز تو آ رہی ہے لیکن رونے والا نظر نہیں آتا۔ علماء نے لکھا وہ جن تھے جو رو رہے تھے۔ اسی طرح خولا کی بیوی یہ کہتی کہ میں نے دیکھا کہ رات کے وقت آسمان سے سفید رنگ کے پرندے آتے، امام حسین کے سر کے ارد گرد چکر لگاتے۔ علماء نے لکھا وہ فرشتے تھے جو امام حسین کی زیارت کے لیے آ رہے۔
تو یہ جنوں کا رونا زمین سے پتھر کا، پتھر سے اور زمین سے خون کا نکلنا، بیت المقدس قبلہ اول مسجد اقصی کے آس پاس جتنے پتھر تھے ان پتھروں کو ہٹایا جاتا تو زمین سے تازہ خون نکلتا. تو یہ زمین بھی روئی، آسمان بھی رویا، پرندوں نے بھی افسوس کا اظہار کیا، جنہوں نے بھی اپنے جذبات کا اظہار کیا، فرشتوں نے بھی، انسانوں نے بھی. وجہ کیا تھی؟ یہ تمام مخلوق کیوں شہادت پر روئی؟ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ امام کی حکومت دلوں پر تھی. دلوں کے حکمران تھے، دلوں پر حکومت کرتے تھے. آپ کی حکومت دلوں پر تھی، اسی لیے آپ کا تذکرہ باقی. آج ملک شام جا کر دیکھو، ایک اجاڑ بے ایمان غیر آباد حصے کے اندر یزید کی ٹوٹی پھوٹی قبر موجود. کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، کوئی پھول چڑھانے والا نہیں، لیکن روزانہ کربلائے معلیٰ کے اندر ہزاروں آدمی امام کی روح کو اصال ثواب کرنے کے لیے قرآن پڑھتے رہے. تو سوچو کہ وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف یہی تھی کہ امام کی حکومت دل پر تھی. تو جس کی حکومت دل پر ہو اس کو جسموں پر حکومت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. یہ دنیا کا اقتدار آنی جانی چیز ہے، لیکن دل پر حکمرانی یہ ہمیشہ قائم رہنے والی. اللہ تعالی ہمیں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیشہ محبت کرنے والا رکھے، اور امام کی پاک زندگی کا دفاع کرنے والا اللہ ہمیں بنائے، اور آپ کے مرکز مبارک پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.